اسی لیے ایک بات مجھے یاد آتی ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی. کیا آپ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کبھی کبھی گناہ کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے, کبھی کبھار گناہ کرنے کی اجازت دی جائے. آپ نے کہا کیوں نہیں, بالکل ہونا چاہیے. اب تو مرید صاحب چوڑے ہو گئے, پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے, اجازت مل سکتی ہے. کہا حضور بتائیے تو صحیح کب کریں. کہا 2 شرطیں ہیں, جب بھی گناہ کرنا ہو 2 شرطیں ہیں میری طرف سے, یاد رکھ لینا. کہا بتائیے جلدی. محبوب الہی نے فرمایا جب کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرنا, ایسی جگہ جانا جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو, وہاں جا کے گناہ کرو. ایک شرط یہ ہے. اس نے کہا حضور ایسی جگہ کہاں ہے, ایسی جگہ ہے اللہ کی سلطنت سے خارج ہو کر کے جو گناہ کرنا ہے کر لو. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا دوسری کوئی شرط. محبوب الہی نے کہا ہاں ایک اور شرط ہے, گناہ کرنے کی خواہش ہو تو اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب غافل ہو, تیرا رب سو رہا ہو. کہا دونوں بھی چیزیں ناممکن ہیں, نہ ایک ذرہ اس کی سلطنت سے خارج ہے اور نہ ایک لمحہ کے لیے میرا مولا غافل ہے. لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ اللہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مولا تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تم سے. تب پھر اس نے کہا کہ حضور یہ دونوں ناممکن ہے. تو محبوب الہی نے فرمایا تو پھر شرم آنی چاہیے کہ اسی کی سلطنت میں, اسی کی زمین پر, اسی کا کھا کر اسی کے سامنے گناہ کرے. اس سے بڑی بے باکی کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی بے باکی کیا ہے. پھر بھی وہ مولا رحیم ہے کہ تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہی رہتا ہے, جلدی پکڑ نہیں کرتا, فوراً عذاب نازل نہیں کرتا. اب آؤ میں تمہیں پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں. ہماری تفسیر کا لب لباب ہے, یہ خلاصہ ہے. عذابات تو بہت آئے, عذابوں نے ہلاک کر دیا, زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا ہے. قوم سمود پر, قوم صدوم پر زمین اٹھائی گئی تھی. ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے بندر بنائے, ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے خنزیر بنایا, چہرے بگاڑ دیے گئے, زمین کو کھول دیا گیا, پوری قوم کو دھسا دیا گیا. آج بھی بہت ساری جگہ کھدائی میں پرانے شہر ملتے ہیں, ہاں پرانی آبادیاں ملتی ہیں. کسی نہ کسی زمانے میں وہ دھسے ہوئے لوگ ہوں گے, شہر کے شہر نیچے زمین پر دھس گئے ہیں. یہ سب عذابات آئے. لیکن ہم نے آج ہی کے پارے میں ایک آیت یہ بھی تلاوت کی کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا, کچھ لوگوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہے تو پھر پتھروں کی بارش ہم پر کر دی جائے, ہمیں فامطر علینا حجارۃ من السماء, آسمان سے ہمیں پتھروں کی بارش کر دی جائے. رب تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اب اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. وانت فیہم, اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں, عذاب ویسا نہیں آئے گا. اے مسلمانوں, کیا آج گناہ ویسے نہیں ہو رہے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے. لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے. نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے بہت ساری مثالیں ہر شہر میں ملیں گی. موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے کئی نافرمانیاں آج بھی ملیں گی. پچھلے گناہ تو ہو ہی رہے ہیں لیکن عذاب ویسے نہیں آ رہے. کسی کو خنزیر بنایا گیا, کسی کو بندر بنایا گیا. کیا پتھروں کا عذاب نازل ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ویسا عذاب اب نہیں آئے گا, اس لیے کہ اللہ کا رسول ان کے درمیان آرام فرما, محبوب کائنات ہے. اے مومنوں فخر کرو جتنا چاہو, اس لیے کہ اس رسول کی برکت سے اللہ نے بہت سے عذابات ہم سے دور کر دیے.